کچھ مانگتے ہیں، لیکن ہم اپنا وقت تک خدا کو دینے سے قاصر ہیں۔ ہم اپنا آپ خدا کے حضور پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم اس قدر سست، کاہل اور جاہل ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ خدا کی حضوری اور خدا کی معموری میں ہماری کثرت اور ہماری سلامتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دن بدن ہلاکت بڑھتی جا رہی ہے، تباہی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بے روی کا شکار ہیں، خاندانوں میں افراتفری ہے، نہ چاکیاں ہیں، نہ اتفاقیاں ہیں، اور یہ شخصی اور خاندانی نا اتفاقیاں اور نا چاکیاں اس قدر بڑھ رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ کلیسیاؤں میں، چرچز میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور آج جو بات خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں، وہ بھائیوں کے آپسی تعلقات اور فرائض ہیں۔ مسیحی بہن بھائیوں کے آپسی تعلقات اور فرائض، ہمارے آپس میں ریلیشنز کیسے ہونے چاہیے اور ہماری ایک دوسرے کے لیے رسپانسبلٹیز کیا ہیں، خدا آج مجھے اور آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے خدا کے کلام میں سے پرانا عہد نامہ زبور کی کتاب اور زبور نمبر 133 اور اس کی پہلی آیت۔ پرانا عہد نامہ زبور کی کتاب زبور نمبر 133 اور اس کی پہلی آیت۔ کیا لکھا ہے؟ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ دیکھیے گا، متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 23واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ متی کی انجیل 23واں باب 8ویں آیت، اور یہاں پر لکھا ہے، مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ تشریف رکھیں۔ آج چاہے خاندان ہو، چاہے دوستانہ رفاقت یا کلیسیائی رفاقت ہو، ایک بات جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی اس پر بائبل مقدس میں بات ہو چکی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح کے شاگردوں میں بھی یہ سوال آیا، ان کے درمیان بھی یہ بات اٹھی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے؟ ہم میں سے مسیح کے بعد استاد یا لیڈر کون ہوگا؟ بائبل مقدس یہ فرماتی ہے، کیسی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے۔ اور متی کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 8ویں آیت یہ فرماتی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے آپ کو ربی نہ کہلائے کیونکہ تم سب بھائی ہو۔ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو بھائی کہتا ہے، برادرن کی بات ہو رہی ہے، بھائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، بھائیوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ایک خاندان کی صورت میں بھی ہے، وہ ایک کلیسیا کی صورت میں بھی ہے، وہ ایک رفاقت کی صورت میں بھی ہے، وہ ایک خدمت کی صورت میں بھی ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ جب ایک خاندان ہے، ایک کلیسیا ہے، ایک محفل ہے، ایک روحانی یگانگت ہے، ایک روحانی رفاقت ہے، تو پھر سب کا باپ بھی ایک ہی ہے، ایک ہی باپ ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ اس
बात को देखना चाहे तो देखिएगा, इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 4था बाब। इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 4था बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत अगर हम पढ़ें, सॉरी, 3रा बाब 14वीं 15वीं आयत, 3रा बाब और 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। किस बाप के सामने? उस बाप के सामने जिसके नाम से सारी दुनिया के खानदान नामजद हैं। यानी इस रोए जमीन पर एक ही बाप है और कोई बाप नहीं है। वो जो आसमान पर है, वो जो कादरे मुतलिक है, वो जो अजल से है, अबद से है, हमेशा रहेगा। बाइबल कहती है वही एक बाप है। जब बाप एक है तो भाई भी एक है। जब बाप एक है तो रुतबा भी एक है। जब बाप एक है तो मकाम भी एक है। जब बाप एक है तो हमारी हैसियत, शख्सियत और पहचान भी एक है। और इसीलिए मत्ती रसूल लिखता है तुम सब भाई हो। यानी तुम में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई उस्ताद, कोई गुलाम, कोई जो है आला रुतबे वाला नहीं है। तुम सब एक हो। और ये मेरे और आपके लिए बड़ी अजीम बात है कि खुदा का कलाम मुझे और आपको ये कहता है। अगर गलतियों उसका 4था बाब और उसकी 26वीं आयत पढ़े तो लिखा है, मगर आलमे बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। जब बाप एक है, माँ एक है, तो फिर भाई और बहन जो खुदा से पैदा हुए हैं वो भी एक है। कोई अलग नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई आला रुतबा नहीं, कोई छोटा नहीं। बाइबल मुकद्दस सबको बराबरी का हकूक देती है। माँ एक है, बाप एक है, खानदान एक है। और बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये बता रही है कि जब हम एक हैं तो हम एक दूसरे के अज़ा हैं। पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, और अगर रोमियो की कलीसिया के नाम का 12वां बाब पढ़े तो 12वें बाब की 4थी और 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं होता, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा है। हम जब मसीह में शामिल हो गए, हम जब मसीह में एक हो गए, हम जब कलीसिया में एक हो गए, हम जब खिदमत में एक हो गए, खानदान में एक हो गए, तो बाइबल कहती है कि हम सब मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। We are the body, part of body of Christ. हम मसीह के बदन का हिस्सा तो हैं, मगर हम एक दूसरे के जिस्म के भी अज़ा हैं। और इसीलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि खुदा ने हमें 2-2 बाजू दिए हैं, 2-2 टांगे दी हैं, 2-2 आंखें दी हैं, 2-2 कान दिए हैं। और इसीलिए खुदा हमारे साथ लोगों को जोड़ता है। खुदा जब खानदान देता है, माँ बाप के वसीले औलाद पैदा होती है, भाई पैदा होता है, बहन पैदा होती है, कभी कभार 2 भाई 2 बहनें होती हैं, खानदान बड़ा होता है, औलाद ज्यादा होती है। क्या वजह है? खुदा अज़ा को और जोड़ता चला जाता है ताकि जो जिस्म है, जो खानदान एक जिस्मानी तौर पर है, वो मजबूत होता चला जाए, वो बढ़ता चला जाए, वो तरक्की करता चला जाए। और इसी तरह खुदा रूहानी तौर पर कलीसिया में भी एक दूसरे के साथ हमें
چھوڑتا ہے تاکہ یہ عزا جو مسیح کی کلیسیا ہے یہ بھی بڑھتی اور ترقی کرتی چلی جائے. خدا کلیسیا کو چھوڑتا ہے، خدمت گزاروں کو چھوڑتا ہے تاکہ کلیسیا ترقی پائے، کلیسیا کا کام ترقی پائے، خدا کا کام ترقی پائے. اور اسی لیے وہ کہتا ہے وہ ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. یعنی آپ میرے بازو بھی ہیں، آپ میری آنکھیں بھی ہیں، آپ میری زبان بھی ہیں، آپ میرے کان بھی ہیں، آپ میری ٹانگیں بھی ہیں، آپ میرا منہ بھی ہے، تاکہ جو کچھ خدا کا کلام میرے وسیلے آپ تک پہنچتا ہے آپ دوسروں کو پہنچانے کا باعث ٹھہرے. ہم سب مسیح کے اعضاء ہیں. اب یہ بازو اس بازو کو نہیں کہہ سکتا کہ تو چھوٹا ہے، کیونکہ دونوں سیم ہیں. دونوں کے کام، دونوں کی قوت، دونوں کی شیپ ایک جیسی ہے. یہ کان اس کان کو نہیں کہہ سکتا کہ تو چھوٹا ہے. ایک آنکھ دوسری آنکھ کو نہیں تانا مار سکتی کہ تو چھوٹی ہے یا زیادہ پھڑکتی ہے. خدا نے ہر ایک چیز کو برابری دی ہے. ایکوالٹی کی بات کرتا ہے خدا. اگر ہم گھر میں ہیں تو بھائی ہو بہن ہو، ہمارے معاشرتی اس ایریا میں، ہمارے اس سماج میں، ایشیائی معاشرے میں ایک جو ہے وہ فقدان پایا جاتا ہے. ہماری نظر میں لڑکوں کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اہم منڈیاں نو بہتا چومنے چاٹنے ہیں تے کڑیاں نو کی کرنے ہیں پاسے لا دینے ہیں. بائبل ایسا کوئی بات نہیں کرتی. بائبل میں سب ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے، برابری کی بات کی جاتی ہے. خدا یاد رکھیں، خدا کہہ رہا ہے وہ سب ایک اعضاء ہیں. اور پھر اگر آپ غلطیوں ہی کے خط کو پڑھیں اور اس کے غلطیوں کے خط کے 3 باب کی 28ویں آیت کو، تو وہاں پر مجھے اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے نہ کوئی یہودی نہ ہو، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو. کوئی یہودی نہیں، کوئی یونانی نہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی آزاد نہیں، کوئی غلام نہیں. جو مسیح میں ہے وہ سب برابر ہے. ان کی حیثیت برابر ہے، ان کی فوقیت برابر ہے، ان کی خدمت برابر ہے، ان کا اجر برابر ہے، ان کا مسا برابر ہے. خدا کی حضوری ان کے درمیان برابر ہے، خدا کی محبت ان کے لیے برابر ہے، خدا کا فضل ان کے لیے برابر ہے، خدا کی برکتیں اور نعمتیں ان کے لیے برابر ہے. خدا کسی کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں رکھتا. وہ سب ایک ہیں. اور صرف ایک نہیں ہے بلکہ وہ ایک دل بھی ہیں. اگر اعمال کی کتاب اور اعمال کی کتاب کے 4 باب کو ہم لوگ مطالعہ کریں تو اعمال کی کتاب کے 4 باب کی 31ویں اور 31ویں آیت سے 33ویں آیت تک خدا کا کلام مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے. اور ایمانداروں کی جماعت سن لیں، یہ جو مسیح میں ایک ہے، جو خداوند میں ایک ہے، جو کلیسیا میں ایک ہے، جو روح میں ایک ہے، بائبل ان کے لیے کیا فرماتی ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی. وہ ایک دل تھے، وہ ایک جان تھے. ان کا دل ایک دوسرے کے لیے، ان کی جان ایک دوسرے کے لیے، ان کا مال ایک دوسرے کے لیے. آج ہم لوگ
اپنے اور دوسروں کے درمیان ایک واضح فرق پیدا کر دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو کچھ زیادہ اونچا اور دوسرے کو کچھ زیادہ نیچا سمجھنے لگ پڑتے ہیں۔ بائبل مقدس کہہ رہی ہے وہ سب ایک دل ایک جان۔ اور پطرس کے پہلے خط کی 3 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے وہ یک دل تھے، یک دل۔ آج ہمارے دل کہاں ہیں؟ ہمارا دل اس کے لیے دھڑکتا ہے، یعنی اس کے لیے فیور ہے، اور اس کے لیے ہمارے دل میں عیب ہے، ہمارے دل میں نفرت ہے۔ یہ ہمارے دل کے بہت زیادہ قریب ہے اور یہ ہمارے دل سے بہت زیادہ دور ہے۔ جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے he is a good man, he is a loving person، لیکن جس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے oh no 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 we don't like him۔ جو پڑھا لکھا ہے وہ سمجھدار ہے، جو نہیں پڑھا لکھا وہ بے وقوف پاگل ہے۔ ہم نے اپنی مرضی سے لوگوں کا تعین کر رکھا ہے کسے دل کے قریب رکھنا ہے اور کسے دل سے دور رکھنا ہے۔ بائبل مقدس فرما رہی ہے وہ نہ صرف ایک دل ہے، نہ صرف ایک جان ہے، نہ صرف یک دل ہے، بلکہ وہ جو کچھ کہتے تھے وہ ایک ہی بات کہتے تھے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت، پہلے کرنتھیوں کے خط کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں خدا کا کلام کہتا ہے اب اے بھائیو مسیح یسوع میں جو ہمارا خداوند ہے اس کے نام کے وسیلے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو۔ کیا کہو؟ کیا کہو؟ کیا کہو؟ سب کہیں کیا کہو؟ ایک ہی بات کہو۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور تم میں تفرقے نہ ہو بلکہ یک دل ہو اور یک رائی ہو کر کامل بنے رہو۔ او مائی گاڈ، تفرقہ۔ اور پولس رسول اس بات کو فرماتا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں سے یہ بات فرمائی، تمہارے درمیان یہ تفرقے اور نفرتیں کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو تمہیں تفرقے نہیں سکھائے، میں نے تو تمہیں نفرتیں نہیں سکھائیں، میں نے تو تمہیں لڑنا مرنا نہیں سکھایا، میں نے تو تمہیں ایک دوسرے پر جھنجھلانا نہیں سکھایا، میں نے تو حسد کرنا نہیں سکھایا، میں نے تو سکھایا ہے ایک زبان ہو، میں نے تو سکھایا ہے ایک ایمان ہو، میں نے تو سکھایا ہے ایک دل یک راہ، یعنی ایک ہی راہ پر چلنے والے ہو، ایک ہی دل رکھنے والے ہو، ایک ہی ایمان رکھنے والے ہو، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے والے ہو، ایک دوسرے کے مددگار ٹھہرو۔ تم میں تفرقے کہاں سے آ گئے؟ اور یاد رکھیں جہاں پر تفرقہ آ جاتا ہے، چاہے وہ خاندان ہو، چاہے رفاقت، چاہے جاب، چاہے بزنس، چاہے کلیسیا، وہاں پر بربادی آ جاتی ہے۔ جہاں پر تفرقہ آ جاتا ہے وہاں سے خدا کی حضوری ہٹ جاتی ہے۔ جہاں پر تفرقہ آ جاتا ہے وہاں پر خدا کام نہیں کرتا۔ جہاں پر تفرقہ آ جاتا ہے وہاں پر ٹوٹ پھوٹ ہو شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں پر تفرقہ آ جاتا ہے وہاں جدائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جہاں پر تفرقہ آ جاتا ہے وہاں محبتیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ بائبل کہہ رہی ہے میرے بھائیو یسوع مسیح میں جو ہمارا خداوند ہے، میں اس کے نام کے وسیلے تم سے التماس کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں۔ اور کیا درخواست کرتا ہوں؟ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو۔ آج بربادی اس لیے ہے کیونکہ تفرقوں نے جگہ لے لی۔ آج تباہی اس لیے ہے کیونکہ ہم خیال نہیں کرتے کہ ہمارے رویے، ہمارے کردار، ہمارے منہ کے بول، ہمارے منہ کی باتیں، ہمارا دوسرے کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ہمارے سامنے والے کو کس قدر تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ بائبل کہہ رہی ہے سب ایک ہی بات کہو۔
اور کیوں ایک بات کہو؟ کیوں بائبل کہتی ہے ایک جیسے رہو؟ وجہ کہ تم سب میں ہم سب، بائبل کہہ رہی ہے سب اکٹھے دکھ اٹھاتے ہیں۔ کرنتھیوں کے خط میں پڑھ لیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی اگر آپ 26ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر یہ بات مینشن ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہم سب ایک اعضاء ہیں، ہم سب جڑے ہوئے ہیں، اور اگر ایک دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء دکھ پاتے ہیں۔ ایک مصیبت اٹھاتا ہے تو سب مصیبت اٹھاتے ہیں، مگر اگر ایک عزت پاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب خوش ہوتے ہیں۔ پھر بائبل کہتی ہے نہ صرف دکھ اٹھاتے ہیں بلکہ سب ایک دوسرے کی فکر بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ 25ویں آیت پڑھیں اسی باب کی 25ویں آیت تو کیا لکھا ہے 25ویں آیت میں؟ تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء برابر ایک دوسرے کی فکر رکھیں۔ اور یہ ہمارے درمیان آج نہیں ہے۔ مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ پاکستان کی کلیسیا میں نہیں ہے۔ پاکستان کی کلیسیا ایک دوسرے کی فکر نہیں کرتی، سب اپنی اپنی فکر میں لگے ہیں، کتوں اکٹھا کرنا ہے، اپنا جوڑنا ہے، کتوں جوڑنا ہے، اپنی دیہڑی لانی ہے، کتوں لانی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ 25ویں آیت کہہ رہی ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے، اگر ہم لوگ اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یاد رکھیں خدا مجھے اور آپ کو کہتا ہے بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ کیا کرو؟ کیا کرو؟ ایک دوسرے کی برابر فکر رکھو۔ ہم فکر تو کرتے نہیں، تانے مارتے رہتے ہیں۔ ہم فکر تو کرتے نہیں، اگلے سوئیاں چبھوندے رہتے ہیں۔ ہم اس کی فکر تو کرتے نہیں، انہوں ہور دکھی کرتے جانے ہیں، انہوں ہور لان تان کرنے ہیں، انہوں ہور تنگ کرنے ہیں تاکہ وہ دیاں فکران ہور اضافہ ہونا چلا جائے۔ بائبل کہہ رہی ہے ایک دوسرے کی فکر کرتے رہو۔ پھر بائبل کہتی ہے سب ایک دوسرے سے ملے رہو۔ آج یہ کلیسیا کی ضرورت ہے کہ وہ ایک دل ہو جائے، ایک جان ہو جائے، ایک بات کہے، سب اکٹھے دکھ اٹھائیں، سب ایک دوسرے کی فکر کریں، سب ایک دوسرے سے ملے رہیں، سب ایک ایمان ہو جائے۔ اور یاد رکھیں اگر آپ اپنی زندگی کی جنگیں، اپنی کلیسیا کی جنگیں، اپنے ملک کی جنگیں، اپنے شہر کی جنگیں، مالی بحران کی جنگیں، خاندان کی جنگیں، میاں بیوی کی جنگیں، ماں باپ اور بچوں کے درمیان جنگیں، جو بھی جنگ آپ جیتنا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی واحد راہ ہے، کلیسیا ایمان میں ایک ہو جائے، کھڑی ہو جائے، اور جو جنگ ایمان سے کی جائے گی وہ اس میں فتح پائے گا۔ آج ہم کلے کلے بلے بلے رہنے ہیں، کلے کلے گیت گانے ہیں بلے بلے پر رہنے ہیں کلے کلے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، میں نے بارہا یہ بات آپ کو بتائی ہے، ہمارے بزرگ خدام ہمیں یہ سکھاتے ہیں who will live alone he will die alone۔ جو اکیلا زندگی بسر کرے گا وہ اکیلا مر جائے گا۔ Don't live alone and don't die alone۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب ہمارے تعلقات میں ملاپ ہے، ہمارے تعلقات میں یکدلی ہے، ہمارے تعلقات میں فکر ہے،
ہمارے تعلقات میں اکٹھے دکھ اٹھانا ہے، ہمارے تعلقات میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہنا ہے، تو پھر ہمارے کچھ فرائض ہیں جو ایک دوسرے کی طرف ہیں جنہیں ہمیں نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلا فرض، ہمیں ایک دوسرے کے تابع رہنا ہے۔ پہلا پترس اس کا 5واں باب اور 5ویں آیت پڑھ لیجیے گا۔ ہمیں ایک دوسرے کے تابع رہنا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے پر اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا، میں سینئر پاسٹر، نو I'm not a senior pastor۔ آپ پالوس رسول کو پڑھ لیں، اس کے تمام خطوط کو پڑھ لیں، ہر جگہ یہی لکھا ہے، میرا ہم خدمت بھائی، میں خدا کا خادم۔ کہیں اس نے نہیں کہا میں رسول اعظم، میں تم سب سے بڑا رسول۔ وہ کہتا ہے میں تم سب سے زیادہ غیر زبانیں بولتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں فرشتوں کی آسمانوں کی سب زبانیں جانتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں مسیح کو۔ لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے میرا مسیح میں ہم خدمت بھائی۔ وہ اپنے سامنے والے کو اپنا بھائی کہتا ہے، وہ اپنے سامنے والے کو اپنے سے زیادہ ترجیح دیتا اور کہتا ہے میں مسیح کا حقیر اور عاجز خادم ہوں۔ جو رسول اعظم ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو عاجز اور فروتن بناتا ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے کے تابع کیوں نہیں رہ سکتے؟ دوسری بات جو سب سے خطرناک ہے، یعقوب کا خط 4واں باب، یہ میں چاہتا ہوں میں آپ کو یہ پڑھاؤں۔ یعقوب کا خط اس کا 4واں باب، اور 4 باب کی 11ویں آیت دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اے بھائیو، ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کرے۔ جو اپنے بھائی کی بدگوئی کرتا یا بھائی پر الزام لگاتا ہے، وہ شریعت کی بدگوئی کرتا اور شریعت پر الزام لگاتا ہے۔ اور اگر تو شریعت پر الزام لگاتا ہے تو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں بلکہ اس پر حاکم ٹھہرا۔ اور یاد رکھیں، شریعت کا حاکم نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، شریعت کا حاکم ہمارا خداوند خدا ہے، کیونکہ اسی نے موسیٰ کو شریعت دی، اسی نے موسیٰ کو بتایا کہ میری قوم بنی اسرائیل سے یہ کہہ دے۔ لکھا ہے اے میرے بھائی، اے میرے بھائیوں، ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کرو۔ پولس یعقوب ہمیں منع کر رہا ہے بدگوئی کرنے سے۔ ہم ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، فلاں انجدہ فلاں انجدہ فلاں انجدی، وہ کمی ہو رہی، وہ کمی ہو رہی، وہ کمی ہو رہی، وہ بہن تینوں کمی ہو رہی نظر آ گئی، میرے برا تینوں کمی ہو رہی نظر آ گئی، تے کمزوری بیان نہ کر، اس کی مدد کر کے وہ کمزوری سے باہر آئے، اس کی مدد کر کے وہ اس غلطی کو چھوڑ دے، اس کی مدد کر کہ وہ اس جو اس کے اندر کمی ہے تو اسے پورا کرنے میں اس کے ساتھ دے، اس کی مدد کر کہ وہ بھی تیرے برابر کھڑا ہو جائے، اس کی مدد کر کہ وہ اپنی برائی سے کنارہ کرے، وہ برائیاں دے پنڈال نہ کھول۔ ہم پنڈال کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ حرکت یا یہ عادت سب سے زیادہ روحانی لوگوں میں، اہی جڈے وڈے روحانی بننے ہیں نا، اہی انہی ہی بدگوئیاں کرنے ہیں۔ یسوع مسیح نے کسی کی بدگوئی کی ہو؟ پولس رسول نے کدی کہا ہے پترس نے انج کیتا سی میرے نال، سلاس نے انج کیتا سی میرے نال؟ انہوں نے کہیں کسی کی بدگوئی نہیں کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ وہ جو کمزور یا جو بھائی گر چکا ہے اسے اٹھایا جائے، بجائے اس کی کمزوریاں کا جو ہے وہ ایک دوسرے کو بیان کیا جائے۔ تو دوسری بات جو ہمارا فرض ہے، ایک دوسرے کی برائی نہ کریں۔ تیسری بات جو میں نے پہلے کہہ دی، ایک دوسرے کو سکھائیں اور نصیحت کریں۔ اگر کوئی برائی یا کمزوری آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے، کوئی کمی نظر آ رہی ہے، تو میری بہن اس کو سکھا، وہ دی ایسی تیسی نہ پھیر دے، نہ آپس سے نہ دوسروں کے سامنے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی برائیاں بیان کر کے نا بڑے اپنے آپ کو جو ہے دوسروں کا کیا کہیں گے، کی کہتے ہیں پنجابی چ بڑا سکا ثابت کرنے کی کوشش کرنے ہیں۔ نو، بائبل میں لکھا ہے اگر تو کسی کی برائی کرے گا تیری بھی برائی کی جائے گی۔
ऐब जोई ना कर कि तेरी भी ऐब जोई की जाए। मैं नहीं किया 66 किताबों चो गल निकली है। तो तीसरी बात, हमारा फर्ज ये है, पहली बात एक दूसरे के ताबे रहे, दूसरी बात हम एक दूसरे की बुराई ना करें, तीसरी बात एक दूसरे को सिखाएं और नसीहत करें, और चौथी बात एक दूसरे के लिए दुआ करें। दुआ करें हमारा भाई हमारी बहन जो है वो इस एरिया में गिरता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। हो सकता है आपका सगा भाई हो सकता है आपकी सगी बहन, हो सकता है आपकी माँ हो सकता है आपका बाप हो सकता है आपकी सहेली हो सकता है आपका शोहर हो सकता है आपकी बीवी हो सकता है आपके बच्चे हो सकता है आपके माँ बाप हो सकता है आपका पादरी हो सकता है आपकी पादरानी हो सकता है आपके एल्डर डीकन्स हो सकता है आपके खिदमत गुजार हो, कोई भी हो सकता है। आप उसके लिए दुआ करें, प्रे फॉर देम, उसे दुआ के जरिए सपोर्ट करें, उसे दुआ के जरिए लिफ्ट अप करें। बुराई करके, अबजोई करके, बदगोई करके आपको सुधार नहीं सकते। अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं, वाहिद हल है, डोंट डिस्कस अबाउट हिम, जस्ट प्रे फॉर हिम। दुआ करें उसको। फिर आगे क्या लिखा है? छठी चीज, एक दूसरे की तरक्की का बायस बन सकते हैं हम एक दूसरे की तरक्की का बायस। हेलो, बन सकते हैं किवें? कलाम तो सुनते नहीं पे, बच्चों ने खेडने पे तो कि बन सकते हैं। अपनी तरक्की तो साढ़े को होती नहीं पई, अं दूजे की तरक्की किवें करांगे? भाई एक दूसरे की तरक्की का बायस बने, एक दूसरे को अपने बराबर, बहन तू भी ये कर सकती है, चल करो, भाई तू भी ये कर सकता है, चल हिम्मत कर। और जब आप हिम्मत करेंगे, आप जब कोशिश करेंगे, दूसरे को आप इनकरेज करेंगे, उसकी तरक्की होगी। उसको सिखाएं कैसे करना है। फिर एक दूसरे को तसल्ली दें और मदद करें। अगर कोई परेशान है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, खानदानी मसाइल है, माली मसाइल है, इज़्दिवाजी मसाइल है, कोई भी उसका मसला है, उसे तसल्ली दे, ठीक हो जाएगा। ऐ ना तो अपने मामे फुफी दी कहानियां सुना के होन डरा दो। और बेचारा कोई बीमार पिया है ना, तो ढिड दर्द होवे तो उन्होंने एवं डॉक्टर कहते तेन कैंसर है, तो ढिड की दर्द ला के बैठा होंगे, तो अगली आके नाल कहती मेरी मासी भी इंज सी 6 दिनों च लगी गई सी। वो बीबी सुन के, बंदा सुन के वो 6 भी नहीं पूरे करता, 4 च टुर जाता है कि जाना तो मैं आई है। हम दूसरों को डराने और धमकाने में उनको ऐसी स्टोरियां सुनाते हैं, वो डिस्करेज हो जाते हैं, ईमान छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, जीने की लगन छोड़ देते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश छोड़ देते हैं, खुदावंत के पीछे चलना छोड़ देते हैं। हम इतना ज्यादा उनको टीच करते हैं, हम इतना ज्यादा डिस्करेज करते हैं, हम इतना ज्यादा फियर क्रिएट करते हैं, वो सब कुछ छोड़कर फिर से दोबारा हलाकत की राह पर चल पड़ते हैं। लिखा है एक दूसरे को तसल्ली दे और मदद करे, ये हमारे फर्ज में शामिल है। फिर एक दूसरे का बोझ उठाए, कोई गल नहीं, कभी कदा चुक लेना चाहिए, एक दूजे का बोझ चुक लेना चाहिए। याद करो कभी ताड़ा भी किसी ने बोझ चुकिया होगा। मुझे याद है मेरी जिंदगी के पास्ट ईयर्स, मैं अगर अपनी जिंदगी के पिछले अपने अज़दवाज के जो है शुरुआती साल देखूं, तो मुझे याद है बहुत से ऐसे लोग मेरी जिंदगी में है जिन्होंने मेरी जिंदगी का बोझ उठाया। बहुत से लोग ऐसे मेरी जिंदगी में है जिन्होंने मेरे खानदान का बोझ उठाया। उन्होंने हमारी माली मदद की, उन्होंने हमारी बहुत से हिस्से में, हमारे एरिया जिंदगी के हिस्सों में हमारी मदद की, हमें उन्होंने सहारा दिया, बोझ उठाया उन्होंने। शायद अगर वो बोझ ना उठाते, अगर हमारी मदद ना करते, तो हम इस मुकाम पर ना पहुंचते। लेकिन किसी ने हमारा बोझ उठाया। आप याद करें कि शायद कभी बुरे हालात में, कभी तंगदस्ती में, कभी बीमारी में, कभी जरूरत में कोई शख्स था जिसने आपका बोझ उठाया हो। उसी को याद करके अपने आप को उसकी जगह खड़ा करें और आप किसी और का बोझ उठा लें। अगर आप इस काबिल हैं कि आप अच्छे वेल बिजनेसमैन है, या कारोबार या नौकरी आपकी अच्छी है, तो चलो एक किसी छोटे बच्चे की फीस का बोझ चुक लो, 1000 रुपया फीस तुम ही दे दिया करो। कर सकते हैं हम। किसी के घर 500 का राशन, 1000 रुपए का राशन आप डाल दिया करें। मदद करना सीखें, बोझ उठाना सीखें। याद रखें यीशु मसीह ने कहा है थकेमंद बोझ तले सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब हमारा खुदावंद यीशु हमारा बोझ उठा सकता है, वो हमें बोझ उठाने की कुव्वत और ताकत देता है ताकि हम दूसरों का भी बोझ उठा सकें। एक दूसरों का बोझ उठाएं। हो सकता है कभी किसी से आपकी जिंदगी में आपके लिए
آپ کے بارے میں اس نے کبھی کوئی غلط بات کی ہو سکتا ہے اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جو آپ کی نظر میں نامعافی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں نامعافی ہے، وہ گناہ معاف نہیں کیا جا سکتا، وہ غلطی معاف نہیں کی جا سکتی آپ کی نظر میں، لیکن خدا کی نظر میں وہ معافی کے قابل ہے، تو اسے معاف کرے، اس کا بتنگڑ نہ بنائے۔ گناہ کی صورت میں دوسروں کا بوجھ، ہمارا بوجھ کس نے اٹھایا؟ ہمارے گناہوں کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ دیکھو وہ خدا کا برہ، یوحنا نے فرمایا کیا لکھا ہے؟ دیکھو وہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ آپ نہیں اٹھا سکتے، آپ بھی کسی گناہ کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اسے معاف کر کے، اسے پھر موقع دے کے، اسے پھر سے آگے بڑھ موقع ترقی دے کے، اسے پھر سے کھڑا کر کے۔ ضروری ہے میری بہن میرے بھائی کہ ہم لوگ ان فرائض کی طرف دھیان دیں۔ جب خدا نے ہماری برائیوں کو معاف کیا، جب خدا نے ہمیں نصیحت کی، جب خدا نے ہمیں کھڑا کیا، جب خدا نے ہمیں پھر سے مقرر کیا، جب خدا نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اپنی زندگیوں کو پھر سے شروع کر سکے، تو آئیے میں اور آپ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جو مسیح نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا۔ میرے ساتھ دیکھیے افسیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط 4 باب اور اس کی 31 اور 32 آئے لکھا ہے، اس ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور ہر قسم کی بدگوئی اور ہر قسم کی بدخواہی تم سے دور کی جائے۔ یہ جو آپس میں آپ کلیسیا میں بہن بھائی ہیں نا ایک دوسرے کے، چاہے آپ کٹے مل کر خدمت کرتے ہیں، چاہے آپ پرستش کرتے ہیں، چاہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کرسی نہ لگے تو لڑنا بیان کرو، ایسے کرسیاں پیچھے لڑتے ہیں، کرسیاں پیچھے معاف کر دے گا۔ کیا لکھا ہے پالوس رسول کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہہ رہا خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن مہر ہوئی۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی، یہ تلخ مزاجی دور کرو اپنے درمیان ہو، ہر طرح کا قہر اور غصہ دور کرو، ہر طرح کا شور و گل دور کرو، بدگوئی دور کرو، ہر قسم کی بدخواہی دور کرو، اور کیا اپنے درمیان جگہ دو، ایک دوسرے پر مہربان نرم دل ہو جاؤ، جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے۔ وہی نہیں کرنے، اہی نہیں کرنے، مسیح نے ہمارے قصور معاف کیے، ہالےلویا، پر اسی نہیں کرنے، اہی دل چ گل رکھنی ہے۔ ہم 10 سال بعد بھی اس بات کا تانا مارے تو انج کیتا سی، مینوں اجے تک یاد ہے، تو معافی کہاں ہے؟ اور بھائی اگر 10 سال بعد بھی تو نے ابھی تک گناہ معاف نہیں کیے تو سوچ تیرے بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اگر تم دوسروں کے گناہ معاف نہیں کرو گے تو بائبل کہتی ہے تیرے بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اگر تو بات کو نہیں بھولا تیری بات بھی بھولی نہیں جائے گی، تو عیب جوئی کرے گا تیری بھی عیب جوئی کرے گے، اگر تو بدخوئی کرے گا تیری بھی بدخوئی کی جائے گی، لیکن اگر تو معاف کرے گا تو تیرے گناہ بھی معاف کیے جائیں گے۔ تو نرم دل ہوگا تیرے لیے بھی لوگ نرم دل ہو جائیں گے۔ تو دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا تیرے ساتھ بھی لوگ محبت سے پیش آئیں گے۔ تو مہربان ہوگا تو لوگ بھی تیرے لیے مہربان ہو جائیں گے۔ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ویسا ہی کرو۔ محبت کرنا سیکھیں ایک دوسرے سے، اور یاد رکھیں مسیح کا حکم یہی ہے، جیسے میں نے تم سے محبت کی تم بھی ایک دوسرے سے ویسے ہی محبت کرو۔ اور اگر تم محبت نہیں کرو گے لوگ تم سے بھی محبت نہیں کریں گے۔ اگر تم محبت نہیں کرو گے تو تم بھی مسیح کی محبت کے لائق نہیں ہو۔ جب آپس میں بھائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ محبت رکھیں۔ کیسی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے آپ کو اپنے کردار اپنے رویوں کو بدلنے کا فضل دے تاکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مزاج میں نہیں بلکہ پیار اور محبت سے رہنے والے بن جائیں۔ آمین۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں، اور میں چاہتا ہوں چند لمحات آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں۔
چند لمحات آپ اپنی باتوں پر غور کریں، چند لمحات آپ اپنے کردار پر غور کریں۔